رات کا وقت تھا، چاروں طرف اندھیرا اور سخت سناٹا تھا۔ دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شہر کی گلیاں خاموش تھیں، مگر ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا۔ ایک شخص دنیا سے کٹ کر سجدے میں گرا ہوا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہا تھا، اے میرے اللہ، اگر کبھی کوئی رات میری تقدیر بدل سکتی ہے تو وہ رات مجھے عطا کر دے۔ اور پھر اچانک آسمان میں ایک لرزش ہوئی، ستارے ٹمٹمانے لگے، ایک نورانی روشنی زمین کی طرف بڑھنے لگی جو آنکھوں سے نظر نہ آتی مگر دلوں کو روشن کر رہی تھی۔ فرشتے قطار در قطار آسمان سے اترنے لگے اور ان کے درمیان تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ جبریل نے اس شخص سے کہا، اے اپنے رب کا فضل چاہنے والے، اے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والے، اے آنسوؤں سے اپنے چہرے کو تر کرنے والے، آج کی یہ رات میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بطور انعام لایا ہوں۔ کر عبادت، مانگ اپنے گناہوں کی مغفرت اور دیکھ تیری قسمت بدل سکتی ہے۔ تجھے وہ مل سکتا ہے جس کے لیے تو سخت بے چین ہے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آج کی رات اللہ دعا قبول کریں گے، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے اور بن جا اللہ کی رحمتوں اور انعامات کا مستحق۔ اور پھر اس شخص کے چہرے پر ایک قسم کی امید پیدا ہوئی۔ اسے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مژدہ سنایا گیا تھا۔ اسے وہ رات عطا کی گئی تھی جسے انسانی تاریخ میں ایک غیر معمولی مقام حاصل ہے۔ وہ شخص نوافل، عبادات اور دعاؤں میں لگ گیا اور رات کا نور اب اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ سال 570 عیسوی، شہر مکہ، 600 سال بیت چکے تھے۔ دنیا میں کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آیا تھا۔ لوگ آخری رسول کے انتظار میں تھے۔ آہستہ آہستہ انسانوں نے اللہ کی ہدایات کو بلانا شروع کیا۔ ایک اللہ کی جگہ سینکڑوں خداؤں نے لے لی۔ شرک اب فیشن بن چکا تھا۔ توحید کی آواز دبائی جا چکی تھی۔ برائیاں عام تھیں، نیکی کا تصور بدل چکا تھا۔ جو ناخوب تھا وہ خوب بن چکا تھا۔ کیا خشکی، کیا تری، ہر طرف فساد برپا تھا۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ مذہبی طبقہ عوام کو گمراہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر اللہ کے اصل پیغام پر پردہ ڈال چکے تھے۔ سماجی اور معاشی زندگی، خاندانی نظام، قانون، سیاست، مذہب، ادب، تعلیم، غرض ہر جگہ شیطان کی حکومت تھی۔ طاقتور کمزور کا حق دبا رہا تھا۔ وہ بدکار تھے، بے رحم تھے، خیانت کار تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، چوری ڈکیتی ان کا پیشہ تھا۔ 600 سال تک یہی سین منظر پر چھایا رہا۔ آخر اللہ کی رحمت نے جوش مارا۔ گمراہی اور فساد میں لپٹے ہوئے انسانوں کی آخری ہدایت کے لیے اللہ نے پلاننگ شروع کر دی۔ آخری نبی کے لیے زمین ہموار کی جانے لگی۔ آسمان پر پہرے سخت کیے گئے تاکہ جنات کی رسائی ناممکن بنائی جا سکے۔ پچھلی 6 صدیوں میں اللہ نے جنات کو ڈھیل دی تھی۔ وہ آسمان تک سفر کرتے تھے اور فرشتوں سے کچھ سن کر پریسٹ کو اس خبر سے انفارم کرتے تھے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اتراتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اتراتے ہیں۔ وہ کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ لیکن اب ان کے لیے آسمان کے سبھی راستے بلاک کیے گئے۔ وہ اوپر کی اور جو ہی چڑھنا چاہتے تو آسمان کا برج یعنی شہاب ثاقب ان پر حملہ کرتا تھا۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے رونق دی اور اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا۔ اگر کوئی جن چوری چھپے سننے کے لیے کان لگاتا ہے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ شریر جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا اور کہا، ضرور زمین میں کوئی نئی بات ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آسمان پر سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ 7 آسمانوں میں سیکیورٹی کا غیر معمولی انتظام کیا گیا۔
فرشتے، جنات سب سوچ میں تھے کہ آخر یہ غیر معمولی پروٹوکول کس وجہ سے ہے، کس کے لیے ہے۔ ایک ندا دینے والے نے اعلان کیا کہ زمین والوں کے لیے اللہ اب آخری رسول کو بھیجنے والا ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ کی آخری کتاب پورے اہتمام کے ساتھ اس رسول پر اتاری جائے گی۔ اس کی حفاظت کے لیے سارا انتظام ہے۔ وہ کلام اللہ کا آخری پیغام ہوگا جو کسی ملاوٹ کے بغیر رسول کے دل پر اتار دیا جائے گا۔ نہ جن اس کلام کو آلودہ کر سکیں گے اور نہ ہی انسانوں میں سے کوئی اس کو تبدیل کر سکے گا۔ جب تک دنیا قائم ہے تب تک اس کتاب کا پیغام دنیا کو منور کرتا رہے گا۔ آخر وہ رات آ ہی گئی۔ یہ سن 610 عیسوی ہے، رمضان کا مہینہ۔ مکہ کی آبادی سے 3 میل دور ہرا نامی ایک غار میں وہ ہستی عبادت اور غور و فکر میں مشغول تھی۔ تاریکی کے شکم نے سارے عرب کو کالی چادر میں چھپا لیا تھا اور وہ تنہا اس غار میں بیدار تھا۔ 40 سال تک وہ اپنے قوم کی بد اخلاقیاں، ظلم، جبر، فساد، وحشت دیکھ چکے تھے۔ قوم کی بگڑتی اس صورتحال پر وہ نہایت غمگین تھے۔ آبادی سے دور اس تنہائی میں وہ اس مرض کی دوا تلاش رہے تھے۔ وہ ایک مقدس انقلاب لانا چاہتے تھے۔ ابھی وہ اس سوچ میں ہی تھے کہ ایک اجنبی اچانک ان کے سامنے حاضر ہوا۔ اس اجنبی کو دیکھ کر نہ وہ ڈرے، نہ آنکھوں نے اس منظر کو جھٹلایا اور نہ ہی دل میں کوئی شک پیدا ہوا۔ وہ اجنبی شخص جبریل علیہ السلام تھے۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ وہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا میسنجر تھا۔ وہ اللہ کا فرمان لے کر اترا تھا۔ وہ نزدیک آیا اور پھر اور قریب ہوا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے بیچ جتنا فاصلہ رہا یا اس سے کم بھی۔ پھر اس نے اللہ کے اس خاص بندے کے دل میں وحی کی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو الگ سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ ایک ایسی رات جو پورے عالم کے لیے روشنی کا باعث بنی، جس رات نے تاریکی کو چاک کر کے نور کی کرنوں سے دنیا کو منور کیا، ظلم، گمراہی اور فساد کی جگہ عدل، ہدایت، احسان اور خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ وہ کون سی رات تھی؟ مردہ دلوں، مرحوم ضمیروں کے لیے حیات کا سامان لے کر آنے والی۔ وہ رات لیلۃ القدر تھی۔ ہم نے اس کو ایک بابرکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم آگاہ کرنے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے ہمارے حکم سے، بے شک ہم تھے بھیجنے والے۔ اس رات نے در حقیقت پوری کائنات کو خوشی اور سرشاری سے ہمکنار کیا۔ یہ عرش اور فرش کے باہمی تعلق کی کتنی خوبصورت اور حیرت انگیز رات تھی۔ ایسی رات جس کا زمین اور آسمان نے آج تک مشاہدہ نہ کیا تھا۔ انسانی فہم اور علم جتنا بھی ترقی کر جائے، وہ اس عظیم رات کی عظمت کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ وہ منظر کتنا حسین تھا۔ فرشتوں کے جھرمٹ میں روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام زمین کی جانب رواں دواں ہے۔ اہل زمین کے لیے سوغات لے کر کائنات کے سب سے عظیم تحفہ آسمان دنیا سے زمین تک ہر طرف نور ہی نور ہے، اور پوری کائنات ان لمحات کی گواہ۔ نہ صرف یہ رات سلامتی ہے، بلکہ یہ رات جو عظیم پیغام لے کر آئی ہے، وہ پیغام رہتی انسانیت تک کے لیے سلامتی کا پیغام ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قدر والی رات ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اسی رات فرد سے لے کر قوم تک کے فیصلے اللہ جبریل علیہ السلام کے سپرد کرتا ہے، اور وہ تمام فیصلے لے کر پورے پروٹوکول کے ساتھ لاکھوں فرشتوں کے ساتھ دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں، اور وہ فیصلے مختلف ڈپارٹمنٹس کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ہزاروں مہینوں اور ہزاروں سال میں انسانیت کی فلاح کے لیے وہ کام نہیں ہوا جو اس ایک رات میں انجام پایا۔ قرآن کی شکل میں جو عقیدہ، جو قانون، جو آئین
اور جو اصول اور ضوابط بنائے گئے رہتی دنیا تک انسانوں کی سلامتی قرآن کے انہی قوانین اور اصولوں سے مشروط ہے۔ صدیوں سے رائج جہالت پر منحصر اقدار، سب پیمانے، کلچر، سویلائزیشن سب کو مسترد کر دیا گیا۔ اب انسانیت کو ان ویلیوز کی تعلیم دی گئی جس کو وہ فراموش کر چکی تھی۔ ریشیل اور جینیولوجیکل غرور خاک میں ملا دیے گئے، ایک دوسرے پر آنر اور برتری کے پیمانے یکلخت تبدیل کر دیے گئے۔ اس ایک رات کی عظمت رہتی دنیا تک لکھی گئی تاکہ انسانیت اس عظیم ترین یادگار واقعے کو فراموش نہ کر دے۔ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر سال اس رات کے شایان شان اس کا استقبال کریں، اس انیوجول واقعے کی یاد کو زندہ کریں، اس رات کو تلاش کریں۔ اس رات قرآن کی صورت جو نعمت ملی اس کے عوض شکرانے کے طور روزے فرض کیے گئے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تم کو قرآن کے ذریعے راہ بتائی، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ معلوم ہوا کہ اس ماہ کی ساری عظمتیں اور اس رات کی مجموعی برکتیں صرف اس وجہ سے ہے کہ قرآن اس رات نازل ہونا شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نے شب قدر میں اللہ کی عبادت ایمان اور احتساب کی حالت میں کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ احتساب سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ آپ اس رات میں پوری زندگی کا احتساب کریں کہ کس کس طریقے سے گزاری ہے، کیا غلطیاں اور جرائم کیے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ میں سے کیا ادا ہوئے ہیں اور کیا باقی ہیں۔ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہوں تو ان کے متعلق قرآن کی ہدایت کے مطابق توبہ کریں، استغفار کریں اور ساتھ ہی اصلاح کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اس کو راضی کریں۔ جب اہل ایمان اس طریقے سے لیلۃ القدر میں قیام کریں گے تو اللہ ان کے سابقہ گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس رات گزرے ہوئے روز و شب کا تنہائی میں جائزہ لیا جائے، اپنا بے لاگ احتساب کیا جائے۔ جو فیور ہم نے اپنے نفس کو دے دے کر اسے گناہوں کا عادی بنایا ہے، یہ رات وہ حقیقی آئینہ بن جائے جس میں ہم بے لاگ اور بے رحمانہ طریقے سے بغیر خود کو کنسیشن دیتے ہوئے اپنا احتساب کر لیں۔ ابھی تو رجوع کا وقت ہے، ابھی تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس ایک رات میں بندہ خدا کے قرب کی اتنی منزلیں طے کر سکتا ہے جتنی ہزاروں راتوں میں بھی ممکن نہیں۔ اس کے پردے میں جو خزانے چھپے ہیں وہ بیان ہونے سے قاصر ہیں۔ اس میں فرشتے اور جبریل نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ اس صبح ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔